والا ہر سالک کا راہ ولایت میں آگے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے لیے دعائیں کرنے کی بھی بہت شدید ضرورت ہے۔ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں پڑھیں گے، عمل میں لائیں گے، اس کا ثواب بھی خود بخود وہاں پہنچے گا، تو یہ نیت بھی ہماری اس میں ہونی چاہیے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں تقریباً 25 پوائنٹ جمع کیے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تھا جو وضاحت سے بیان میں آ چکا ہے، اس کا نام تھا نیت۔ دوسرا پوائنٹ تھا باوضو رہنا، اور تیسرا پوائنٹ تھا مسنون دعائیں۔ آج ہم چوتھا پوائنٹ شروع کر رہے ہیں، کچھ وقت ہوا تو پانچواں بھی کر لیں گے۔ پانچواں ذرا ڈیٹیل میں ہے، کچھ شاید آج ہو جائے اور باقی انشاءاللہ اگلے مہینے انشاءاللہ اگلی شب تزکیہ میں ہم اس کو پورا کر لیں گے۔ چوتھا پوائنٹ حضرت جی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، صبح شام کے مسنون وظائف اور مسنون اذکار، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی سارے اعمال صبح اور شام کے منقول ہیں، تو ہمیں ان میں سے جو جو آسانی ہو، جتنا ہم کر سکتے ہوں ضرور کریں۔ صبح شام اس کی پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ کتاب میں تو لکھے ہیں، میں ان میں سے کچھ ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ باقی یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی کہ یہ کتابیں ہمارے پاس، یہ کتاب ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ تو مکتبۃ الفقیر سے ملتی ہے، یہاں بھی منگوا لی جائے، اور یہ کتاب یہاں ہونی چاہیے، اور ہم سب کی اپنی اپنی ایک پرسنل کاپی بھی ہونی چاہیے۔ اس کو ہم خرید لیں، دیکھتے رہیں، اور یہ ایک دفعہ پڑھنے سے حل نہیں ہوگا معاملہ۔ ایک مجھے میسج آیا خاتون کا، پچھلی دفعہ بھی میں نے اس کتاب کا تعارف کروایا تھا، تو انہوں نے منگوا لی کہیں سے، اردو بازار سے کہیں سے منگوا لی۔ منگوانے کے بعد انہوں نے کہا اس کو پڑھنا چاہیے، اور 1-2 دن میں 3 دن میں مکمل کتاب بھی پڑھ لی۔ پھر خود ہی کہنے لگی کہ میں نے پڑھ تو لی، لیکن میں نے غلط کیا کہ 3 دن میں اس کو پورا کیا۔ اب میں اس کو نئے سرے سے شروع کروں گی، اور ہر پوائنٹ کو پڑھنے کے ساتھ عمل میں لاتی رہوں گی، عمل میں آتا جائے پھر آگے بڑھتی چلی جاؤں۔ ساری بات خود ہی کر لی، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتاب منگوا کے 2 دن میں پوری پڑھ لی تو کیا ہو جائے گا، علم میں اضافہ ہوگا۔ فقط اس کو عمل میں اتارنا ہے، زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ کریں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ چلے جی، اب حضرت جی رحمۃ اللہ نے جو دعائیں لکھی ہیں ان میں سے بعض دعائیں، سبحان اللہ، پہلی دعا ایسی کمال ہے، عجیب کلمات ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ راضی ہوں میں اللہ تیرے رب ہونے پر، اللہ راضی ہوں میں اسلام کے دین ہونے پر، اے اللہ راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ 3 دفعہ صبح یہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ شام۔ کیا ہوگا؟ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر کے جنت بھیج دیں گے۔ اللہ اس کو راضی کریں گے اور اس کو جناب جنت بھیج دیں گے، چلو بھائی جنت۔ تو 3 دفعہ صبح شام پڑھنا ہے، کیا مشکل ہے؟ اچھا جی، اگلی دعا حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یہ دعا ایسی ہے جو 25 مرتبہ پڑھنی ہے صبح شام میں۔ ہر نماز کے ساتھ 5 دفعہ پڑھ لیں، کوئی بھی ترتیب بنا لیں، ناشتے کے ساتھ اس کو جوڑ لیں۔ 25 دفعہ پڑھوں گا تو ناشتہ کرنا ہے، ورنہ آج ناشتہ گیا۔ کوئی بھی کام ایسا اپنے ساتھ جوڑ لیں، بڑی آسان سی دعا ہے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، جو 25 مرتبہ روزانہ اس دعا کی عادت بنا لے گا، خاتمہ بالخیر ہوگا، کلمے والی موت آئے گی۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جو شخص، یہ سب احادیث سے ثابت ہیں اور اس میں وہ لکھی ہوئی ریفرنس بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور دعا جو 27 مرتبہ روزانہ پڑھے گا وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جو مانگے مل جائے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، اور یہ نبی علیہ السلام کا بتایا وظیفہ ہے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات، مکمل ہو گیا. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اب ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، تو اس دعا کو اگر ہم پکا یاد کر لیں، الفاظ کی ادائیگی بھی ٹھیک ہو. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت وظیفہ ہم کرتے ہیں، فائدہ ہی نہیں ہوتا. اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری ادائیگی ٹھیک نہیں، ہم پڑھی غلط رہے تو ہو ہی نہیں رہا، کام ہی نہیں ہو رہا. اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے. اب جو چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، مستجاب الدعوات بن جائے، تو اس دعا کو 27 مرتبہ روز اللہ سے مانگنا کیا مشکل ہے؟ 1 منٹ کا کام ہوگا، وہ کتنی دیر لگ جائے گی. جب ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں گے تو پھر ہمیں عاملین کی طرف توجہ بھی نہیں ہوگی. ضرورت کیا ہے وہاں جانے کی؟ سارے کام تو گھر بیٹھے ہو رہے ہیں، پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ یوں کہا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ روز، سارے گناہ معاف ہو گئے. کیا مشکل ہے بھائی؟ ابھی رات کو ہم نے سونا ہے نا، تو کچھ اعمال سونے کے حوالے سے حضرت جی رحمۃ اللہ لکھیں کہ سونے سے پہلے یہ کام کر لیں. توجہ کے ساتھ اس عمل کو سیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، بہت خیر ہوگی. جادو، جنات، کالے، نیلے، پیلے، ہرے، ہر قسم کے نا جتنی بھی اس طرح کی چیزیں، ان سب کا بہترین توڑ ہے، زبردست چیزیں اور سنت سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب سونے کے لیے تیاری کر لیتے، بستر وغیرہ پر آ جاتے، جو بھی موقع ہوگا تو 3 مرتبہ ایک عمل کیا کرتے تھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس. یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار لی زوردار، اور پھر پورے جسم پہ پھیر لیا، جہاں جہاں ہاتھ پہ، جہاں جہاں ہاتھ آسانی سے چلے. تو 3 دفعہ یہ پڑھا، ہاتھوں پہ زوردار پھونک ماری، دم کیا، ذرا کچھ منہ سے کچھ قطرے بھی باہر آ جائیں ہلکے پھلکے سے تو بھی ذرا تھوڑی زوردار پھونک ہو، اور اس کے بعد پھر پورے جسم پہ جہاں جہاں ہاتھ جائے. پھر 1 دفعہ ہو گیا، دوبارہ بھی یہی کرنا ہے، 3ری مرتبہ بھی یہی کرنا ہے. بہت پرانی بات ہے، مجھے مدینہ طیبہ سے کسی کا فون آیا، 8 سال کی، پتہ نہیں 12 سال کی 10 چھوٹی بچی تھی، اس کی انہوں نے بڑے علاج پتہ نہیں کہاں کہاں کرا لیے، جادو جنات، اور بڑے پیسے خرچ کر دیے ٹھیک ٹھاک قسم کے. مجھے بھی فون آیا، میرے پاس موقع تھا، پارٹی آ گئی تھی، 2-4 لاکھ مانگ سکتا تھا، اور آج سے 10-12 سال پہلے کے 2-4-5 لاکھ آج سے زیادہ تھے، انہوں نے تو ریالوں میں دینے تھے کہ جی ادھر جہاں جاتے ہیں اتنے پیسے اتنے پیسے. وہ بھی دیکھتے ہیں پارٹی کتنی بڑی ہے، مجبور کتنی ہے، کیا نکال سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں. پھر بہت تھوڑے اس کے اندر خوف خدا والے ہیں الحمدللہ، لیکن تھوڑے. تو جناب علی، میں نے ان کو یہ عمل بتایا، میں نے کہا آپ یہ کریں، ہاں ہو جائے گا جی اس سے مسئلہ حل. میں نے کہا انشاءاللہ اللہ نے کرنا ہے، ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا جی؟ بڑے بڑے عاملین نہیں کچھ کر سکے ہیں، پھر مسئلہ ہم پریشان ہیں. یہ تو سادہ سی بات ہے، اس میں کیا کوئی چیز ہے؟ اب لوگ بھی جاتے ہیں نا، کوئی لش پش کام ہو، کوئی میں کہوں ہنڈیاں جلانی ہے، میں کہوں کوئی خاص کام کرنا ہے، کوئی میرے لیے زعفران لے کر آؤ، کوئی الو کا تیل لے کر آؤ، کوئی سانڈے کا لے کر آؤ، کچھ لے کر آؤ. لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں ان باتوں سے، جی پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑی محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، کمرے میں بیٹھے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے. اب جناب علی آپ اللہ کا نام لے کے شروع کیجئے. الحمدللہ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. غور کرنے کی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل روز کیا کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام بیمار ہوتے، بہت تھکے ہوئے ہوتے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کا یہ عمل کیسے کرتی تھی؟ آپ پڑھ کے ان کے ہاتھ پہ دم کرتی اور ان کے ہاتھوں کو پھیر لیتی کہ جہاں جہاں آسانی سے پھر سکتا. ان کے ہاتھ کیوں پھیرتی؟ فرماتی تھی کہ جو برکت نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے وہ عائشہ کے ہاتھ میں تو نہیں ہو سکتی. تو یہ عمل نبی علیہ السلام سے مستند بہترین، اور کیجئے، اس میں انشاءاللہ خیر ہوگی. تو رات کو سوتے ہوئے اگر یہ عمل ہم روز کریں، پابندی سے کریں، تو اطمینان رکھیں ارد گرد کے جتنے بھی نیگیٹو خیالات آتے ہیں سب
دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ ہے کرنے کا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سنت کا مزہ نہیں آیا، ادھر ادھر کی چیزوں کا چسکا بڑا ہے، الگ سے چیز بتا دو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت کچھ بتا دیں، انہوں نے کوئی سنت کے مطابق چیز بتا دی، ان کا یہ تو بھائی جنرل چیز ہے، کچھ اور بتائے۔ ان کا چلا جا بھائی، میرے پاس نبی سے اچھی کون سی چیز ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں، جا یہاں سے، نئی چیزیں کہاں سے نکال کے لاؤں تیرے لیے؟ تو رات کو سوتے ہوئے یہ عمل کرنا۔ اچھا، اس عمل میں تصوف بھی طے ہو رہا ہے، تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے، راہ ولایت میں ہمارے قدم بھی بڑھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا، رات کو سوتے ہوئے سورہ بقرہ کی آخری تینوں آیات بالخصوص 2 آیات پڑھنا، یہ ہونا چاہیے۔ سورہ کافرون پڑھنا، سورہ کافرون پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تمنع الکفر عند النزع، کہ سورہ کافرون جو پابندی سے پڑھتا ہے موت کے وقت اللہ کفر سے بچا لیتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ پڑھنی چاہیے۔ اور رات کو سوتے وقت اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا اور بعض دعائیں۔ ایک اور چیز بہت خوبصورت ہے رات کو سوتے وقت کرنی چاہیے، ان اعمال میں سوتے وقت 4-5 منٹ ہی لگنے، کوئی بہت زیادہ لمبی تفصیلات نہیں بتائی جا رہی ہیں کہ بندہ کہ جی سوئیں گے کب، فجر تو اس میں ہو جائے گی، تو آسان تسبیحات فاطمہ کا بہترین وقت یہ رات کا بھی ہے، نمازوں کے بعد وہ الگ فضیلت ہے۔ تسبیحات فاطمہ کون سی ہیں جی بتائیں؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ بی بی فاطمہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، کہا ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی، کام کاج کی بہت ہیں، اور میرے ساتھ کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہے، کیا کروں؟ فرمایا کہ یہ کر لو۔ اس کو بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، وہ تمام لوگ جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ کام بہت زیادہ ہے، پورے ہونا مشکل ہے، تو رات کو سوتے ہوئے تسبیحات فاطمہ کا اہتمام کیجئے، پابندی کیجئے، اللہ کاموں میں آسانی کر دیں گے، اور ایسی آسانی ہوگی ہم حیران ہو جائیں گے، حیران کن حد تک ہوگی۔ ہم میں سے جو اس پہ پابندی نہیں کرتا نا ابھی، اگر جو کرتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا، یہ سنت عمل ہے آقا دو جہاں کا بتایا ہوا۔ اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، آج سے وہ یہ کرنا شروع کریں، پابندی سے کریں، اور پھر ان کو کوئی فائدہ محسوس ہو تو بتائیں، وہ سب کے سامنے ہو جائے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ فائدہ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ، حرف، بات غلط نہیں ہو سکتا۔